السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشولوجی کا کورس ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کورس کا آج 24واں لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. یہ لیکچر ہمارا جو ٹاپک ہے پرانا اسی کو کنٹینیو کریں گے. اس ٹاپک میں تھیوریز آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تھیوریز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک وہ تھیوریز تھیں جو کہ کانفلکٹ تھیوریز تھیں، اور ایک وہ تھیوریز جن کو ہم نے فنکشنلسٹ تھیوریز کا نام دیا. کانفلکٹ تھیوریز کے حوالے سے ہم نے دو امپورٹنٹ تھیوریز کو ڈسکس کیا. ان میں ایک ویبر کی تھیوری تھی اور دوسری کارل مارکس کی تھیوری تھی. کارل مارکس کی تھیوری کانفلکٹ کی تھیوری، جس میں اس نے سوسائٹی کو صرف دو کلاسز میں تقسیم کیا، اور کلاس جو تھی اس نے اس کو جب ڈیفائن کیا تو اس کا مین فوکس تھا دی ریلیشنز آف پیپل ود دا مینز آف پروڈکشن. اب مینز آف پروڈکشن کے ساتھ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یا وہ اس کے اونرز ہیں. تو اس نے سوسائٹی کو دو ہی کلاسوں میں تقسیم کیا، اونرز آف دا مینز آف پروڈکشن اور ورکرز آن دوز مینز آف پروڈکشن. تو یہ دو کلاسز کی بات کارل مارکس نے کی. اب اس کو آگے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویبر نے بات کی تو اس نے سوشل کلاس کو تو اس نے ایکسیپٹ کیا کہ جو مارکس نے کہا ٹھیک ہے، ہی اگریز ود دیٹ. اور اس نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ یس جو ہیو ہیں اور ہیو ناٹ ہیں ان میں کانفلکٹ ہو سکتی ہے. دونوں جو ہیں ہیو ڈفرنٹ اپروچز. ایک جو ہے کلاس وہ رچ اور رچ سے ریچر ہوتی جا رہی ہے، دوسری جو ہے وہ پور سے پورر ہوتی جا رہی ہے. اور اس بیسس پہ پاسبل کہ ان میں کانفلکٹ ہو. اور کارل مارکس نے تو سیدھا کہا کہ اس کانفلکٹ کا نتیجہ جو ہوگا وہ ریولوشن ہوگا، اور وہ ریولوشن جو ہے یہ ورکر لائیں گے، اور جب ورکرز ریولوشن لائیں گے تو پھر موو کریں گے یہ کلاس لیس سوسائٹی کی طرف. تو ویبر نے یہاں تک تو بات ایکسیپٹ کی کہ ٹھیک ہے جی، سوشل کلاس از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹرز ان دا سوسائٹی، اور اس کی وجہ سے انیکوالٹی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس نے دو اور ڈائمینشنز اس میں شامل کی تھیں. آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک ڈائمینشن جو تھی وہ اسٹیٹس کی تھی، اور دوسری جو ڈائمینشن تھی وہ پاور کی تھی. اب اسٹیٹس میں اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی تھی، اور اس میں یہ اس نے کہا کہ اسٹیٹس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پراپرٹی اونرشپ کے حوالے سے ہی ملے، ویلتھ کے حوالے سے ہی ملے. اس نے کسی شخص کی جو کوالیفیکیشنز ہیں اس کو بھی ایک ویلتھ کا ہی حصہ قرار دیا. آپ کہہ لیجئے کہ دیٹس اے نان مٹیریل کائنڈ آف ویلتھ. اور اس میں اس نے ان کی اسکلز کی بات کی، ان کی کوالیفیکیشنز کی بات کی، ان کی ایکسپرٹیز کی بات کی، ان کی پروفیشنلزم کی بات کی، ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی بات کی. اور بات یہ تھی کہ اس کو ہم مارکیٹ میں کیا بھاؤ بیچ سکتے ہیں، ان اسکل کی مارکیٹیبلٹی کیا ہے. تو مارکیٹیبلٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے ان کی جو کہہ لیجئے ان کو کیا ریمونریشن ملے گا. اور اس ریمونریشن کے بیسس پہ ویبر واز سیئنگ that they can get a high status اور low status. اور وہ obviously مارکیٹ پرنسپل کے ساتھ چلتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور مارکیٹ پرنسپلز میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیسس پہ ہم اس کی قیمت تعین کر سکتے ہیں. اینڈ obviously
قیمت کا نہ صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیسس پہ ہوتا ہے بلکہ کوالٹی آف دی کموڈٹی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ کوالٹی کی اسکل ہوگی, جتنی زیادہ ہائر کوالیفیکیشنز ہوں گی, اتنی ہی زیادہ اس کی پرائس ڈٹرمن ہو سکتی ہے. اور زیادہ ہائی کوالیفیکیشن والے لوگ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید مارکیٹ میں اتنے نہ ہوں. اینڈ آبویسلی ہائر دا qualification, you can have some kind of supposition کہ higher the qualification, higher the remuneration, and if higher the remuneration, we can expect higher the status of a person. اور تیسری اس نے بات کی تھی پاور کی, اور وہ پاور جو ہے لوگ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ پاور اتھارٹی سے بھی لیتے ہیں, بیوروکریٹک اسٹرکچر میں جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس کیا ڈسیزن میکنگ پاور ہے, دیٹ کوڈ بی ون آسپیکٹ. دی ادر اس نے کہا کہ لوگ پارٹی آرگنائز کر لیتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی آرگنائز کرتے ہیں جس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے. پیپل کوڈ بیکم ممبرز آف اے پولیٹیکل پارٹی irrespective آف دی فیکٹ کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے یا ان کی پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ پارٹی کے بیسس پر بھی لوگ پاور حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ڈسکشن تھی کانفلکٹ اسکول کی اس طرح سے ختم ہوئی کہ جہاں مارکس جو تھا وہ سوسائٹی کو 2 کلاسز میں تقسیم کر رہا ہے, ویبر جو ہے وہ ملٹیپل کلاسز میں تقسیم کر رہا ہے, 2 نہیں کر رہا بلکہ 2 سے زیادہ کی بات کرتا ہے. لیکن بات اس کا جو ہے وہ اپروچ جو ہے ہی از ویری مچ سپورٹیو آف مارکس کی جو بات ہے. اب اس کے بعد جو اگلی ہم تھیوری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اگلے اسکول آف تھاٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ ہمارا اسکول آف تھاٹ جو ہے فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے. اور فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کے جو مین جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں پارسنس کا نام آتا ہے, ڈرخائم کا نام آتا ہے, اور مور کا نام آتا ہے, کنگسلے ڈیوس کا نام آتا ہے, ڈرخائم کا نام بھی اسی شمار میں ہوتا ہے. تو اس میں یہاں پر کوئی ایسی تو خاص تھیوری کسی ایک بندے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی نظر نہیں آتی, لیکن جو یہ اپروچ ہے اس اپروچ کو اکٹھا کر کے آپ دیکھیے گا کہ ہم اس کو کیسے آگے چلتے ہیں. تو مین جو آئیڈیا ہے آف فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کا وہ یہ ہے کہ انیکوالٹی تو سوسائٹی میں ہے, اور یہ انیکوالٹی جو ہے کیا یہ ضروری ہے؟ فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کی اگر اپروچ دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سوسائٹی میں, اس سوسائٹی کا یا سوسائٹی کی کلچر کا ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فنکشن ادا کر رہا ہے. اگر یہ فنکشن ادا نہیں کر رہا, if it is not performing a function, then it will not be there. کوئی ہمارے سسٹم کا کوئی حصہ جو ہے سوسائٹی کے سسٹم کا, وہ چاہے فیملی کا سسٹم ہے, چاہے اکانومی کا سسٹم ہے, یا پالیٹی کا سسٹم ہے, یا ایجوکیشن کا سسٹم ہے, اس سسٹم کے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں وہ کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کر رہے ہیں. اگر وہ فنکشن پرفارم نہیں کر رہے تو وہ اس سسٹم میں نہیں رہیں گے, وہ آٹومیٹیکلی ڈسپیئر ہو جائیں گے. دے بیکم ریڈنڈنٹ اینڈ دین دے بیکم پارٹ آف, دے ریمین پارٹ آف دی مے بی ٹریڈیشن اور نالج کا تو حصہ رہیں گے, لیکن سوسائٹی کے جو ایکٹیو فنکشنز ہیں اس میں وہ نہیں رہیں گے. اب اسی اپروچ کو, اسی فریم ورک کو جب یہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو اسٹریٹیفیکیشن obviously اسٹریٹیفیکیشن سے مراد if you remember یہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف سوسائٹی into different layers, اور یہ لیئرز جو ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک دوسرے کے اوپر لیڈر کی شکل میں ترتیب دی ہوئی ہیں. اب یہ جو اسٹریٹیفیکیشن ہے ڈز اٹ پرفارم اے فنکشن؟ یہ جو اونچ نیچ ہے، امیر ہیں، غریب ہیں اور درمیان میں بھی لوگ ہیں، تو کیا یہ کوئی سوسائٹی میں کوئی فنکشن پرفارم کر رہی ہے؟ اس اسکول آف تھاٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان ایکوالٹی جو ہے اٹ پرفارمز اے فنکشن، اٹ از نیسسری، اینڈ سنس اٹ از نیسسری therefore we are keeping that inequality in the society. اس کے بغیر سوسائٹی کا شاید کاروبار اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق شاید نہ چل سکے. اور یہ اونچ نیچ جو ہے ہم نہ صرف کہ ویلتھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور بھی بہت سارے اینگل سے، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکشن کی، ڈفرینسیشن تو ہے، برابر تو نہیں ہے، نہ لوگوں کا رنگ برابر ہے، نہ لوگوں کا قد برابر ہے، اور اسی طرح لوگوں میں ڈفرینسز نظر آتے ہیں. تو اس اسکول آف تھاٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ انیکوالٹی جو ہے اٹ از نیسسری فار دی اسموتھ فنکشننگ آف دی سوسائٹی. تو اس اپروچ کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. تو assertion جو اس کی ہے، یا آپ کہہ لیجئے جو بات یہ امپوز کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہیز بینیفیشل کانسیکوینسز فار دی آپریشن آف دی سوسائٹی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ انیکوالٹی جو ہے اس سے جو نچلی کلاس ہے، غریب لوگ ہیں، وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو پاورٹی از آن دی انکریز. دنیا کی لیول پر بھی کرتے ہیں تو دیٹس آلسو آن دی انکریز، بٹ پاکستان کی لیول کی بات کرتے ہیں تو دا نمبر آف پرسنس in that category has really increased. So to be a poor, is it something good? Is it something beneficial for the society? اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر غریب نہیں ہوں گے تو پھر ہم امیر جو ہیں ان کا تعین کیسے کریں گے؟ For that kind of comparison, if somebody says کہ it's necessary that there should be some group of people who are not very rich, and there are rich people, and in order to make a distinction, the variation should be there. اگر تو اس قسم کی بات ہے تو maybe it's there, but if we talk with the poor people, would they be happy in that poverty? I don't think. If they are not having enough food to eat, I don't think they will be happy. اگر ان کا گھر ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کے ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو obviously they are not happy with that. So in that framework, somebody might say, hey, how are they saying کہ یہ جو inequality ہے یا stratification ہے it is beneficial for the society. اس فریم ورک میں تو شاید مارکس کی بات صحیح نظر آئے کہ beneficial ایک خاص طبقے کے لیے ہے، باقی جو میجورٹی ہے اس کے لیے وہ نہیں ہے. اس لیے اٹ از بینیفیشل ٹو لیٹس سے some sections of the society. امیر کی بات وہ کر رہا ہے مارکس، اور اس نے یہی کہا ہے کہ امیر جو ہے امیر تر ہوتا جائے گا اور ہو رہا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے بینیفیشل ہے. بٹ ہاؤ اباؤٹ دا پور پرسن؟ دس از اے کوشچن مارک. آپ اس کے اوپر غور کریں کہ از اٹ ریئلی بینیفیشل. تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. دو نام ہیں، ڈیوس اینڈ مور. کنگسلے ڈیوس ہے اینڈ ولبرٹ مور ہے. انہوں نے کوئی میرا خیال ہے ہاف اے سینچری بیک کوئی ایک انہوں نے کوشش کی تھیوری دینے کی.
1945 میں ایک انہوں نے اسمپشنز بنائیں اور ان اسمپشنز کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک پروپوزل تھیوریٹیکل پروپوزل انہوں نے دی ود ریسپیکٹ ٹو دی دس تھیوری آف فنکشنلزم. تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ اٹ از ویری نیسسری. نیسسری کیوں ہے؟ اس نے اس کی ایک ایک بات میں آگے کرتا ہوں. لیٹ می فرسٹ سے کہ اوور آل یہ بات کیا ہے. اوور آل بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ساری جابز جو ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ برابر نہیں ہیں. چونکہ برابر نہیں ہیں اس لیے ان کو پرفارم کرنے کے لیے برابر کی کوئی اسکل نہیں چاہیے. کوئی کام جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کوئی کام جو ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہیں. جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ شاید زیادہ کوالیفیکیشن مانگتے ہیں، زیادہ کوالیفائڈ بندہ اس کے لیے چاہیے کام کرنے کے لیے. جو لیس امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے شاید اتنا کوالیفائڈ بندہ نہیں چاہیے، اتنی زیادہ اس میں اسکلس نہیں چاہیے. تو اگر یہ کام کی نوعیت فرق ہے، ان کی سگنیفیکنس فرق ہے، ان کی امپورٹنس فرق ہے، اور ان کو پرفارم کرنے کے لیے ڈفرینٹ لیولز آف کوالیفیکیشنس چاہیے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ زیادہ کوالیفیکیشن والے ہوں گے تو وہ آبویسلی زیادہ ریمونریشن کے مستحق ہوں گے. کیوں مستحق ہوں گے؟ ان کا خیال ہے کہ وہ کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے دے مسٹ ہیو اسپینٹ لاٹ مور ٹائم, لاٹ مور ریسورسز, اینڈ دے مسٹ ہیو سیکریفائسڈ many of their demands, sacrifice the satisfaction of many of their demands. That is how they made an investment of time, investment of money, investment of other comforts for the attainment of those qualifications. اگر انہوں نے وہ کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اتنی اس میں انویسٹمنٹ کی ہے تو لاجک اس میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو ہمیں ریمونریشن بھی زیادہ دینا چاہیے. اور اگر ریمونریشن زیادہ دے رہے ہیں کمپیئرڈ ود دوز جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ اپنی کوالیفیکیشن حاصل کرنے میں نہیں کی, تو آبویسلی ان کا اس ریمونریشن کے حساب سے ان کا اسٹیٹس بھی اونچا ہوگا. تو اس طرح سے کنگسلے ڈیوس اور مور کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انیکوالٹی از نیسسری, اس لیے کہ ساری جابز ایک طرح کی نہیں ہیں, سارے کام ایک طرح کے نہیں ہیں, سب کاموں کے لیے ڈفرینٹ لیولز آف ایکسپرٹیز چاہیے, ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکسپرٹیز چاہیے. لیول آف ایکسپرٹیز اور ٹائپ آف ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے انویسٹمنٹ چاہیے. جس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی اس کی جو ہے مارکیٹیبلٹی, اگر میں یہاں ویبر کا لفظ یوز کروں تو مارکیٹیبلٹی اس کی زیادہ ہوگی, اس میں اس کو ریمونریشن زیادہ ہوگا. اور اس لیے بھی زیادہ ہوگا کہ شاید وہ اس کی سپلائی اتنی زیادہ مارکیٹ میں نہ ہو. آبویسلی سپلائی کم ہے تو قیمت اوپر جائے گی. تو اس طرح سے ڈیوس اینڈ مور, کنگسلے ڈیوس اور ولبرٹ مور جو بات کرتے ہیں کہ جو زیادہ کوالیفیکیشن والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ریمونریشن ملنا چاہیے, اور زیادہ ریمونریشن ملے گا تو ہائر اسٹیٹس ہوگی, اور ہائر اسٹیٹس ہوگی تو آبویسلی وی تھنک دیٹ دیر از اے اسٹریٹیفیکیشن ان دا سوسائٹی. اور اس قسم کا جو اونچ نیچ ہے یہ ضروری ہے, ان کا کہنا ہے. جو پہلی assertion تھی, it is essential, it is beneficial for the society, therefore we must have this inequality in the society. تو اس طرح سے انہوں نے جو بات کی, some positions are functionally more important, means کہ ایک مے بی ایک پلمبر ہے, دوسرا ایک چوکیدار ہے, مے بی ایک گاربیج کلیکٹر ہے, maybe the other person is a medical doctor, somebody is an engineer, somebody is a teacher.
تو یہ جتنی میں نے باتیں یا جتنی میں نے پوزیشنز کے نام لیے، یہ ساری کی ساری پوزیشن جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں، اور یہ ساری پوزیشنز برابر نہیں ہیں، اور ان پوزیشنز کے لیے ایک جیسی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے، مختلف کوالیفیکیشنز چاہیے. دیئر فور یہ ڈیوس اور مور جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ سم پوزیشنز آر فنکشنلی مور امپورٹنٹ دین ادرس. اب یہ مور امپورٹنٹ کا جو لفظ ہے، اگین دس از اے بگ کوشچن مارک. یہ مور امپورٹنٹ ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارا لیٹس سے سینیٹری ورکرز ہیں، ان کا کام ہم سمجھتے ہیں کہ مور امپورٹنٹ نہیں ہے کمپیئرڈ ود لیٹس سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف اے پرٹیکولر آرگنائزیشن. obviously سینیٹری ورکر کا جو اسٹیٹس ہے از مچ لوور دین دی اسٹیٹس آف اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف این آرگنائزیشن. تو یہ بات کہنا کہ واٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ واٹ از لیس امپورٹنٹ، آئی تھنک ہیز ٹو بی لکڈ ان ٹو دیٹ کہ یہ امپورٹنٹ جو ہے کس لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب امپورٹنٹ کی بات تو یہاں تک ہے کہ اگر سینیٹری ورکرز کام کرنا چھوڑ دیں، ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے اسٹرائک پہ چلے جائیں، تو ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے شہر کا حال کیا ہے. اگر گاربیج کلیکٹ ہی نہ ہو تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو لک ان ٹو دی سینیٹیشن آف دا پیپل وچ از ہیونگ این امپیکٹ آن دی ہیلتھ آف دا پیپل. اور یہ سارا ایک چین پھر چلے گا. اگر ہیلتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے تو اور بھی بہت ساری آسپیکٹس آف لائف پہ فرق پڑے گا. اگر لاہور شہر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اتنا گاربیج ہے کہ وہ کلیکٹ کرنا مشکل ہے، اور کسی اندازے کے مطابق تو شاید وہ پورا ہم کلیکٹ کر ہی نہیں سکتے یا کر نہیں رہے، ہمارے اتنے جو بھی ریسورسز ہیں. تو کیا یہ سینیٹری ورکر کی پوزیشن از لیس امپورٹنٹ compared with let's say a cricket player in the country؟ میں نے پہلے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی بات کی. اوکے، کرکٹ پلیئر جو ہے whose کا اسٹیٹس compared with a sanitary worker is altogether different. اس کا ریمونریشن فرق ہے، اس کا ریمونریشن فرق ہے. تو پہلی بات جو یہ ڈیوس مور کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سم پوزیشنز آر فنکشنلی مور امپورٹنٹ، مینس کہ ہم پوزیشنز کو رینک آرڈر کر سکتے ہیں، اور وہ رینک آرڈرنگ جو ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہو رہی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اس سسٹم میں. اور چونکہ اہمیت فرق ہے، اس لیے ڈیوس اینڈ مور آر سیئنگ کہ باقی انیکوالٹی جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سم رولز کین اونلی بی ٹیکن بائی سرٹن انڈیویجولس. اب لک ایٹ دیٹ، سم رولز کین اونلی بی ٹیکن بائی سرٹن انڈیویجولس. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر کام جو ہے ہر شخص نہیں کر سکتا. ہر کام کے لیے ڈفرنٹ قسم کی ایکسپرٹیز چاہیے، کوالیفیکیشنز چاہیے، ایکسپیرئنس چاہیے. تو چونکہ ہر کام ہر شخص نہیں کر سکتا، اس لیے ان کاموں میں فرق ہوگا، اور یہ جو رولز ہیں یا جو جاب ہے یا جو ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹیز فرق ہونے کی وجہ سے ہم ان کو رینک آرڈر کر رہے ہیں. اور کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ کہ چونکہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے اسے علیحدہ ایکسپرٹیز چاہیے. اور میں پھر یہاں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایکسپرٹیز اس شخص نے کہاں سے حاصل کی، وہ ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے اسے کتنی اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑی. انویسٹمنٹ اگین آئی ریپیٹ کہ وہ پیسے کی انویسٹمنٹ ہے، یا اس کے ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے، یا اس نے کوئی اور اپنا ٹائم جہاں وہ انجوائے کر سکتا تھا اس کو سیکریفائس کیا
صرف یہ کہ اس نے وہ کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہے. تو اس طرح سے ہر رول جو ہے وہ ہر شخص نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے، اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے، اس کی اپنی کوالیفیکیشن ہے، اور ان سب چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جو رول پلے کرنے والے ہیں یہ could be put in some kind of hierarchy. اور یہ hierarchical arrangement اگین میں کہوں گا اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو ہے وہ نیسسری ہے، چونکہ جابس فنکشنلی ڈفرینٹ ہیں، جابس کی امپورٹنس ڈفرینٹ ہے، اور اس ڈفرینس کی وجہ سے ہر شخص اس کو کر نہیں سکتا، کوالیفیکیشن فرق ہوں گی. اس لیے یہ ساتھ کنیکٹڈ چیزیں ہیں، ان بلٹ چیز ہے کہ ہم نے جابس کو امپورٹنس کے لحاظ سے فرق کیا، آبویسلی کوالیفیکیشن فرق ہوئی، کوالیفیکیشنز لوگوں کی فرق ہے، آبویسلی ہر شخص اس کو چونکہ پرفارم نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اور ڈفرینسیشن از، آپ کو یاد ہوگا، ڈفرینسیشن از ون essential thing when we try to rank order these differences in the society. تیسری بات انہوں نے کی کہ higher skills to be paid higher reward. Higher skills to be paid higher rewards. اب پہلے تو انہوں نے جابس کو، جو پوزیشنز ہیں ان کو رینک آرڈر کیا with respect to the importance. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر شخص ہر رول پلے نہیں کر سکتا، تو کچھ کے لیے ہائر سکلز چاہیے، کچھ کے لیے لوور سکلز چاہیے. تو یہاں پر آ کر ڈفرینسیشن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہائر سکلز حاصل کی ہیں، اور یہاں سکلز کی بات میں کوالیفیکیشن کے حوالے سے کروں کہ دوز پیپل who have gone to only, let's say, at the school level, and compared with them those who have gone to college level, and then those who have gone to university level, تو ان کی کوالیفیکیشن کی لیول میں فرق آئے گا. تو کسی نے لیٹس سے اسکول میں صرف 10 سال گزارے ہیں اسکولنگ کے لیے، کسی نے لیٹس سے 16 سال گزارے ہیں. تو چونکہ ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اور جن لوگوں کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، پروفیشنل کمپیٹنس ان کی زیادہ ہوگی. اور جن لوگوں نے ہائر کوالیفیکیشن لی ہے ان کو ڈیوس اینڈ مور کے خیال کے مطابق دے شوڈ بی پیڈ ہائر ریمونوریشن. اور چونکہ ہم ہائر ریمونوریشن دیں گے تو obviously they will have higher status in the society. اور remuneration کے بیسس پہ again one could say that we can stratify the people, we can rank order the people, we could put them in unequal slots. Some people are at the lower level, some others are at the higher level. They have to be provided higher status. اب دیکھیے اگین اسٹیٹس جو ہے is more like a position in the society. It has some privileges attached with it. Maybe it has some prestige attached with it, some respect attached with it. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ ہائر اسکل والے ہیں ان کو ہمیں ریمونوریشن زیادہ دینا چاہیے، اور اگر ہم ریمونوریشن زیادہ دے رہے ہیں تو آبویسلی ان کا کہنا ہے کہ دے ول ہیو ہائر کائنڈ آف ریسپیکٹ ان دا سوسائٹی، دے ول ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف پریولیجز ان دا سوسائٹی، دیئر فور وی آر گوئنگ ٹو گیو دیم ہائر اسٹیٹس. تو اس لحاظ سے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹس لک ایٹ دی نمبر آف آکوپیشنز اویلیبل ان دا سوسائٹی. اب کین وی
number these occupations starting from, let's say, unskilled worker all the way up to professionals and the technical kind of people. اور اگر ان occupations کی ہم لسٹ بنائیں تو ان occupations کو کیا ہم رینک آرڈر کر سکتے ہیں؟ یس، پیپل ہیو ٹرائی ٹو رینک آرڈر دیز occupations، اور اس رینک آرڈر کرنے میں جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز لوگ لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ سگنیفیکینس آف دی آکیوپیشن، اس آکیوپیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کتنی ایجوکیشن چاہیے، ان کے پاس کتنی انویسٹمنٹ اس کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چاہیے، کتنا تجربہ چاہیے، زندگی کا کتنا حصہ انہوں نے اس میں انویسٹ کرنا ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ان آکیوپیشنس کو رینک آرڈر لوگ کر لیتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات ذرا کم آتی ہے کہ امپورٹنس کتنی ہے. آئی تھنک امپورٹنس کو دیکھنے کے لیے ایک جو بڑا اس کا ڈائمینشن ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اس کوالیفیکیشن کو حاصل کرنے کے لیے کتنا اس میں ٹائم صرف کیا ہے، کتنے سال اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس نے صرف کیا ہے، اور اس زندگی کے ساتھ اس میں ریسورسز کتنے گئے ہیں، فائنینشیل اس میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے. اور دین وی مائٹ سے کہ انہوں نے چونکہ اتنا اس میں انویسٹ کیا ہے، دیئر فور دے مائٹ بی پرفارمنگ سم ہائیلی professional kind of jobs, technical kind of jobs, therefore they should be given higher reward, or because they are being given higher reward ان کی marketability زیادہ ہے، اور اس کے بیسس پہ we provide them a different status which is definitely going to be higher compared with those who are unskilled kind of people. Now interestingly یہ کہہ رہے ہیں، اس قسم کی آرگومنٹ کرنے کے بعد بات سیدھی ہو رہی ہے کہ اسٹریٹیفیکیشن انشورس دیٹ دا موسٹ اپروپریٹ پیپل آر سلیکٹڈ فار ہائی ریوارڈ جابس. کہ اف دیٹ از دا سچویشن کہ وی آر لوکنگ فار ہائیلی کمپیٹنٹ پرسن ٹو پرفارم اے پرٹیکولر جاب، اینڈ کمپیٹنٹ کی جو بات ہے اس کے پیچھے اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس کا ایکسپیرئنس ہے، پروفیشنلزم ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں بیسٹ پیپل ملیں تو پھر یہ اونچ نیچ جو ہے ضروری ہے. سو اف وی آر لوکنگ فار اے بیسٹ پرسن ٹو پرفارم اے پرٹیکولر جاب دین اسٹریٹیفیکیشن از نیسسری. کیوں؟ اس لیے کہ we would like to, let's say theoretically speaking, we would like to advertise that position, and if we are advertising that position there will be lots of applicants. Whoever is available in the market, they are going to apply for the job, and then we can make a selection of the best person for this particular situation. تو اس لحاظ سے ایک چیز جو بڑی اہم نظر آتی ہے وہ کمپٹیشن کی نظر آتی ہے کہ اگر ہم ایک پوزیشن کے لیے اتنی اپلیکیشنز کال کر رہے ہیں تو دین دیز پیپل آر گوئنگ ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر، اینڈ obviously if they are competing with each other they would like to have the best possible expertise with them. اور اس لحاظ سے پھر جو اہم چیز آئے گی وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کو میرٹ کے لحاظ سے کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے بیسٹ پرسن سوٹیبل فار پرفارمنگ اے پرٹیکولر جاب ہمیں مل جائے. دیکھیے اسٹریٹیفیکیشن میں جو بیسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے دس از ویری انٹرسٹنگ. اور بیسٹ پرسن ہم اس وقت ہی میرا خیال ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں when there is an open competition. This is really theoretically speaking ایک تو اوپن کمپٹیشن ہے، دوسرا
everybody has the opportunity to participate in that competition. اور اگر اس کمپٹیشن میں سارے شامل ہوتے ہیں تو ڈیوس اینڈ مور کے مطابق اسٹریٹیفیکیشن انشورس it is one of the means to find out the most suitable person for doing a particular job. That is how they say that stratification is necessary. It's necessary because it gives us some kind of assurance, surety کہ ہم کوئی کام اپنی سوسائٹی کا جو ہے اس میں موسٹ سوٹیبل پیپل کو وہ ملے گا، اور وہ اس وقت ہی ملے گا جب یہاں انیکوالٹی ہوگی تو کمپٹیشن ہوگا تو ہمارے مارکیٹ میں جو لوگ آئیں گے وہ اپنی بیسٹ کیلیبر بیسٹ کوالیفیکیشن کے ساتھ آئیں گے. اور ہم نے اگر کوئی انڈیویجول سلیکٹ کرنا ہے فار اے پرٹیکولر جاب، then we can float it in the market, we can invite the applications, we can call the people, we can interview them, and then perhaps we are likely to get the most suitable person or the best suitable person for a particular job. This is a theoretical. اب یہ اور بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو بیسٹ سوٹیبل پرسن ہے یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے. obviously whoever are the selectors they have their own views کہ اس میں کس کو انہوں نے سلیکٹ کرنا. qualification اپنی جگہ پر ہے, but then we also come across the individual characteristics of the people, and those individual characteristics might be the age of a person, the color of a person, the gender of a person, the ethnic background of a person. تو یہ ساری چیزیں کو سامنے رکھ کر probably the selectors might develop some criteria for the selection of a particular person. تو یہ جو سلیکشن ہے جب ہم یہ پرسنل کریکٹرسٹکس اس میں شامل کر رہے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا سسپیشن آتی ہے کہ آر وی ریئلی لوکنگ فار دی کوالیفیکیشن اونلی، اور ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ کوالیفیکیشن کے علاوہ، اسکولنگ کے علاوہ، ڈگری کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. سو دس از ہاؤ ڈیوس اینڈ مور سے دیٹ دس stratification in the society is necessary because it helps us to find a best person. Rather, they say it ensures, it gives the assurance that if this is that kind of situation, only then we can find a best person for a particular job. اگر سارے برابر ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس قسم کا سلیکشن میں دشواری پیش آئے. تو دس از ہاؤ وی فائنڈ دیٹ ڈیوس اینڈ مور آر ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی دی ایگزسٹنس آف اے پرٹیکولر اسٹریٹیفیکیشن ان دا سوسائٹی، اور وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس جسٹیفیکیشن میں انہوں نے کہا کہ دس سسٹم از فنکشنل، اٹ از پرفارمنگ دا فنکشن، it is helping us, it is instrumental in the selection of the best people, it's instrumental in generating competition amongst the people. As if it is instrumental in generating competition amongst the people, then they will, each one of them would like to excel in the qualification, excel in expertise, اور اس competition کے basis پر we can find the most suitable people, most suitable person for performing a particular job. And this is how Davis and Moore say that the whole stratification system or inequality in the society is doing a job. It is necessary for the society. If it is doing the job,
why should we change it? So that is the question which they have, that if it is functional, then to alter it is not a wise step. If somebody says that we should not have inequality in the society, in their opinion, that person is a misguided person. The logic given by them is that it is highly functional, it is performing the function, it is there. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر سوسائٹی میں whether it is a socialist society or a capitalist society, we find that this stratification is already there. And according to this school of thought, it is there because it is serving the purpose of the society. And if it is serving the purpose of the society, there is no need for changing it. Because change ہم جب کریں گے جب کرنا چاہیے کہ when we are having an alternative and the alternative is likely to or supposed to be better than the previous one. And perhaps the arguments as these were given previously against Karl Marx theory are really shaky because that system again has a shaky foundation. وہ نہیں کام ہوا, تو اس لیے I think they get the strength in justifying the existence of inequality, justifying the social stratification in the society. Certainly they have invited lot of comments, lot of criticism against their theoretical approach. اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ وائی آر سم پوزیشنز کنسیڈرڈ ایز فنکشنلی مور امپورٹنٹ دین ادرس. یہ بات کافی حد تک میں نے پہلے ڈسکس کی کہ وائی آر سم پوزیشنز کنسیڈرڈ ایز مور امپورٹنٹ دین ادرس. آپ بیٹھے ہیں یہاں, جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں, یو آر ہیونگ لیٹس سے power supply in your room, in your house, you are watching television, and suddenly the power supply is stopped. اور وہ پاور سپلائی کا پتہ یہ چلتا ہے کہ فیوز جو کہیں سے اڑ گیا. اب یہ فیوز کا لگانا جو ہے از اٹ ویری امپورٹنٹ, اور اس فیوز کو لگانے کے لیے ہمیں کتنا کوالیفائڈ پرسن چاہیے. از اٹ فنکشنلی امپورٹنٹ جاب؟ وہ فیوز اگر تو اپنے گھر کے پاس ہے, دیوار میں ہے, تو مے بی اٹس ایزیئر ٹو اپروچ, اور اگر یہ فیوز اٹھ گیا ہے پول سے, تو پول پہ چڑھنے کے لیے تو مے بی دیر از وی نیڈ somebody else. کیا اس بندے کی جو جاب ہے از اٹ امپورٹنٹ؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دس از لیس امپورٹنٹ دین دی superintending engineer who might be controlling the whole of that particular area under him. تو یہ فنکشنالٹی جو ہے جاب کی, یہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ دس از ون امپورٹنٹ کائنڈ آف کویشچن. اور اس کے مقابلے میں اگر ویسے دیکھیں کہ بھائی ایک جو ایتھلیٹ ہے, انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہے, اس کا دیکھیں کتنا ٹاپ پہ اس کی پرسٹیج ہے, جو رسپیکٹ ہے. تو ان فنکشنز کو جو کہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں, ان کو کمپیئر کریں تو اٹ بیکمز ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ, ڈیفیکلٹ ٹو ڈٹرمن کہ وچ از مور امپورٹنٹ, وچ از لیس امپورٹنٹ. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں جو امپورٹنس کی بات نظر آتی ہے وہ basically it revolves around the qualification of a person, or how much time and resources have been invested in the achievement of that particular expertise. تو اس بیسس پہ یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ how do we determine the functionality, but I don't see there is much explanation given in this particular اپروچ آف فنکشنلزم جو کہ یہ ڈیوس اینڈ مور نے یہاں دی ہے. تو اگلی بات جو نظر آتی ہے, ہو ڈیسائڈس
what is important. یہ کس کا ڈیسیژن ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ کم امپورٹنٹ ہے. اب وہ بندہ جو اپنی روزی کما رہا ہے کوئی کام کر کے, اس کے لیے تو وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ بجلی چلی گئی اور بجلی گئی تو دا ہول ہاؤس از ان ڈارکنیس, اور جو بھی بندہ فیوز لگاتا ہے آئی تھنک اس کا کام جو ہے از ویری ویری امپورٹنٹ جاب. بٹ ہم اس کو کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے, یہ نہیں امپورٹنٹ ہے. سو ہو آر دا ڈیسیژن میکرز. یہاں پر جو بات دیکھنے والی ہے کہ ہو آر دا ڈیسیژن میکرز ہو ڈیسائڈ کہ دس از مور امپورٹنٹ, دیٹ از لیس امپورٹنٹ. اب اس ڈیسیژن میکرز میں از اٹ دا فیملی, از اٹ دا پولیٹیشنس, از اٹ دا ایلیٹ آف دی سوسائٹی, یہ ڈیسیژن میکرز کون ہیں. اور یہاں پر اگین ہم یہی سمجھیں گے کہ ڈیسیژن میکرز میں وہی لوگ ہوں گے who are occupying higher positions in the hierarchy of occupations in that particular society. تو اس طرح سے یہ کرٹیسزم اگر دیکھیں تو بنتی ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا آکیوپیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور کون سا نہیں امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں آ جائیں گی. تو ریمونریشن پھر کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری بات پھر مارکیٹ کیپیسٹی کی آ گئی, جس کو ویبر نے بھی ذکر کیا, یا مارکیٹ فورسز کی بات آ گئی, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات آ گئی. تو یہ ڈیسیشنز ان مینی کیسز ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کسی آکیوپیشن کی مارکیٹ کیا ہے. اور ایک آکیوپیشن کی مارکیٹ ایک وقت میں کچھ ہو سکتی ہے, دوسرے وقت میں کچھ ہو سکتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت سارے آکیوپیشنز کی جو پوزیشن ہے وہ بدل جاتی ہے. لک ایٹ, میں نے پہلے ایک آکیوپیشن کا ذکر کیا جو کہ آلموسٹ ڈس اپیئر ہو گیا, جس کو ہم کہتے ہیں واٹر کیریئر, جس کو اپنی زبان میں ہم ماشکی کہتے تھے. اب یہ جو تھا بندہ کتنا ایک امپورٹنٹ اس کو جاب اس کی سمجھی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ اس کو بہشتی کا نام دیتے تھے. اب اس کی جاب کیسی ہے اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں who are giving the employment to this person, ان کا اسٹیٹس کیا ہے. اور اگر اس کا اتنا اسٹیٹس لو ہے اور باقی چیزیں اور آ گئیں تو یہ ایک آکیوپیشن ہی ان اٹ سیلف ہیز آلموسٹ ڈسپیئرڈ فرام پاکستانی سوسائٹی. کئی چھوٹے شہروں میں کہیں نظر آتا ہوگا, یا اسپیشل اوکیزنس پہ ہمیں یہ نظر آتا ہوگا. لیکن یہ امپورٹنس آف آکیوپیشن جو ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ از اٹ یو اینڈ آئی, اور از اٹ دی مارکیٹ جس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں ایک کرٹیسزم ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ دیٹ دس از مور امپورٹنٹ دین دی ادر ون. ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پر سوال آیا کہ ڈز میریٹوکریسی ورک. بات یہ ہو رہی تھی کہ کمپٹیشن ہوگا, اگر کمپٹیشن ہوگا تو ہم وی ول بی ایبل ٹو سلیکٹ دا بیسٹ پرسن فار اے پرٹیکولر جاب, دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار اے پرٹیکولر جاب. اب جہاں پر کمپٹیشن کی بات آ رہی ہے وہاں پر ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں. اب میرٹ کا جو ڈسیشن ہے یا کرائٹیریا ہے, پہلی بات تو ہاؤ دیٹ کرائٹیریا از ڈیسائیڈڈ, اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈز میرٹ آپریٹ, ڈز اٹ فنکشن, ڈو پیپل لیٹ دیٹ میرٹ پریویل آن ادر فورسز. جہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہو ہم اس کو میریٹوکریسی کہتے ہیں. تو یہاں وہی سوال ہے کہ ڈز میریٹوکریسی ورک, ڈو پیپل ریئلی
compete on their merit? Are people really selected on merit? ہمارے ملک کی بات دیکھیں تو آپ انالیسس کریے اپنے ارد گرد کہ کیا میرٹ پر ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں تو میرا خیال ہے theoretically yes, merit should be there and it is there, and that is how we talk about equity, that is how we talk about justice. لیکن in reality جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کتنے مسائل آتے ہیں ہماری خاص طور پر جس میں پرسنل ریلیشنز لوگوں کے ہیں, فیملی ریلیشنز ہیں, کنشپ ریلیشنز ہیں, اور پھر پولیٹیکل پاورز اس میں شامل ہو جاتی ہیں, کبھی اکنامک پاورز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. کیا یہ ساری فورسز جو ہیں اس میرٹ کو آپریٹ کرنے میں ہیلپ فل ہے یا اس میرٹ کو وائلیٹ کرنے میں اثر انداز ہوتی ہیں؟ سو دا کوشچن از کہ میرٹ جو ہے اٹ ڈز ناٹ ورک. اسی لیے یہ کوشچن پوچھا, ڈز میریٹوکریسی ریئلی ورک؟ اینڈ مے بی ان اے ہائیلی ایڈوانس سوسائٹی شاید کام کرتی ہو جہاں پیپل آر ریئلی اویئر آف دیئر رائٹس, لیکن پاکستان جیسے سوسائٹی میں جہاں کی ایجوکیشن کا لیول اتنا نہیں ہے, جہاں پر پولیٹیکل پاور بھی آپریٹ کرتی ہے, جہاں پہ اکنامک پاور بھی آپریٹ کرتی ہے, تو وہاں پر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ میریٹوکریسی اس لحاظ سے آپریٹ نہیں کرتی. اٹ ڈز ناٹ ورک. ایون ان دا ڈیولپنگ سوسائٹیز وی کم اکراس differences, discrimination on the basis of race, discrimination on the basis of gender, discrimination on the basis of ethnicity. اور جہاں یہ discrimination کی بات آئے گی, there we do not expect that merit comes into operation. Merit doesn't operate. So that is how we put a question mark. Does meritocracy really work? اس طرح سے یہ بات نہیں نظر آتی. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انیکوالٹی ہے اٹ از بلٹ انٹو دا سسٹم. سو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ کہ یہ تھیوری جو ہے ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ یہ جو سسٹم کیپٹلسٹک سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے the whole argument has been built up that there are different kind of positions, there are different kind of occupations, and that is how people have to be stratified, occupations have to be stratified. اور بہت بڑی justification ہے کہ we provide opportunities to everybody, and since we provide opportunities to everybody, therefore they should avail those opportunities. What about those people who are born in a lower class and they are handicapped because of certain resources, and due to the lack of those resources, despite the fact کہ opportunities ہیں, they may not be able to avail those opportunities. وہ اس قسم کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں شاید نہیں جا سکیں گے. تو اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو اپرچونیٹیز ہونے کے باوجود دے آر انیبل ٹو اویل اور گیٹ اور موو ٹو compete and get the qualification for competition or change their social class. And that is how we come up with this particular theory. تو اس طرح سے یہ فنکشنلسٹ تھیوری ایسے لگتا ہے کہ اٹس مور لائک اے جسٹیفیکیشن آف دی کیپٹلسٹک کائنڈ آف سسٹم. اینڈ obviously when you talk about the capitalistic system, we talk about the ownership of the property. اور پراپرٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر آر ڈفرینسز ان دا سوسائٹی. تو یہ جو تھیوری ہے یا اسٹریٹیفیکیشن ہے, اٹ اپیئرز it's built into the system. People are unequal, occupations are unequal, the qualifications are unequal,
And because of these inequalities, Davis and Moore think that people should be given different statuses. They should be given different remunerations. On the basis of their qualification, they should be given different remunerations, and because of that, they should be given different status. And this is how the whole system of social stratification is assuring the society that we will be getting the best person to do a particular job. Therefore, this system is good, this system is functional, and there is no need to change it, and anybody who thinks that we should change it is misguided. That is how they conclude this particular theory. इस डिस्कशन के साथ हमारा ये जो टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का की थियरीज़ का जो एरिया था वो आज हमने ख़त्म किया. इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे. थैंक यू.